اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اچھے سلوک سے اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر بھی تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس وعدے سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر بھی تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے بھی نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور آخرت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی، تخفیف، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس یعنی جبریل سے ان کی مدد کی، تائید کی۔ پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی، تم اکڑ گئے؟ چنانچہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں، یہ غلاف نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی لعنت پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن کریم آئی جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے جو پہلے ہی ان کے پاس موجود ہے، تو ان کا طرز عمل تو دیکھو کہ یہ خود پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ پھر لعنت ہے ایسے کافروں پر، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور اس کے سوا کا انکار کرتے ہیں وہ، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانوں میں قتل کیوں کرتے رہے، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ظلم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور غور سے سنو۔ آگے سے کہنے لگے ہم نے سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا۔
اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے فرمائیے اگر تم ایسے مومن ہو تو پھر کتنی ہی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو پھر تمنا کرو نا موت کی، پھر موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ نا اگر تم سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت کر رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ آپ یقیناً ان لوگوں کو پائیں گے کہ انہیں زندہ رہنے کی دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ خواہش ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ زندہ رہنے کا حرص ہے۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے۔